بہت بڑا سوال ہے، ملین ڈالر کوشچن ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و حدیث لے کر آئے تھے اور آپ نے انسانی دنیا کو بچا لیا تھا، تو پھر آج تو وہی قرآن اور وہی حدیث موجود ہیں۔ دنیا میں اس سے زیادہ کوئی مستند کتابیں نہیں ہیں جیسی آپ کے پاس ہیں۔ دنیا کے پاس ویسی مستند تاریخ نہیں ہے جیسی آپ کے پاس ہے۔ پھر کیوں یہ دنیا میں بربادی کیوں پھیلی ہوئی ہے؟ اس کا نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ حاضرین کرام، میں آپ کو تمام کو عید کی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں نے ابھی آپ کو سورہ آل عمران کی بہت مشہور آیت نمبر 139 سنائی، جس کی ترجمانی اس طرح سے کہ دل شکستہ نہ ہو، اپنا دل ٹوٹنے مت دو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ مالک کائنات آپ کو اس بات کا ایشورنس اور ضمانت دے رہا۔ گو کہ حالات بہت تشویشناک ہیں۔ پچھلے 100 سالوں سے مسلم دنیا اپنے شہیدوں کی لاشوں ہی کو قبروں میں روتے ہوئے اتار رہی۔ یتیم بچے کھنڈروں پر بیٹھے ہوئے روزہ کھول رہے ہیں اور اسی ملبے کے نیچے ان کی والدین کی لاشیں گویا دفن ہو چکی ہیں، وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ہماری مسلم تاریخ میں بہت بڑا عبرتناک باب ہے۔ چاہے فلسطین ہو، افغانستان ہو، عراق ہو، مصر ہو، لیبیا ہو، مراکش ہو، ایک طویل تاریخ ہے۔ اس سے واقفیت بہت ضروری ہے۔ ہماری نسلوں کے لیے اس سے واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ دنیا آج تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں حرکت میں آ چکی ہیں کہ اسلام کے نام لیواؤں کو بالکل نیست و نابود کر دیں۔ ایسے ان کے مشنز ہیں، ان کے پروگرامز ہیں۔ جب دنیا فساد سے بھر چکی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے اور آپ نے انسانی دنیا کو ہلاک ہونے سے بچا لیا تھا۔ آج بھی دنیا ہلاکت کے غار میں سر کے بل گر رہی ہے۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ سید قطب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں۔ اس دنیا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بچا لیا، قرآن اور حدیث سے بچا لیا۔ اور آج یہی دو چیزیں ہیں جس سے ہم انسانی دنیا کو بچا سکتے ہیں۔ ہم ہی بچا سکتے ہیں انسانی دنیا کو۔ ایک بہت بڑا سوال ہے، ملین ڈالر کوشچن ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و حدیث لے کر آئے تھے اور آپ نے انسانی دنیا کو بچا لیا تھا، تو پھر آج تو وہی قرآن اور وہی حدیث موجود ہیں۔ دنیا میں اس سے زیادہ کوئی مستند کتابیں نہیں ہیں جیسی آپ کے پاس ہیں۔ دنیا کے پاس ویسی مستند تاریخ نہیں ہے جیسی آپ کے پاس ہے۔ پھر کیوں یہ دنیا میں بربادی کیوں پھیلی ہوئی ہے؟ اس کا جواب بہت ضروری ہے۔ اس کے جواب کے لیے بہت لمبی تقریریں چاہیے، بڑے ورکشاپس چاہیے۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث اور تاریخ سے ہمارا تعلق انتہائی بودا اور کمزور ہو گیا۔ اس پر میں بہت لمبی گفتگو نہیں کر سکتا ہوں۔ میں صرف آپ سے ایک بات عرض کروں گا، ابھی یہاں قرآن مجید پڑھا جائے گا، ڈاکٹر حافظ شریف نظامی صاحب ابھی یہاں کی جگہ
حافظ صاحب انشاءاللہ خطبہ پڑھیں گے، ہم کو نہیں معلوم کیا پڑھ رہے ہیں. پوری عیدگاہ میں 99%، 98% وہ افراد ہیں، ہم سب، ہم کو نہیں معلوم قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہم کو نہیں معلوم خطبے میں ہم سے کیا کہا جا رہا ہے. ہم صرف آمین کہتے ہیں، دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. جب ہم نے اس جہالت کو اپنے اوپر اوڑھ لیا تو ہم نے اس کام کو انجام نہیں دیا جس کام کو دنیا نے 600 عیسوی سے لے کر 1600 عیسوی تک دیکھا تھا. میں آپ کو ایک بہت بڑی اسکالر فیورینا کیرولینا کی میں آپ کو صرف ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں. کارلی فیورینا جو میساچیوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کی فارغ التحصیل گریجویٹ، انہوں نے سپٹمبر 26 2001 میں، جبکہ ٹوئن ٹاور کا واقعہ ہوا تھا سپٹمبر 11 2001 میں، 15 دن کے بعد کارلی فیورینا نے یہ کہا، "There was once a civilization that was the greatest in the world. I am talking about in Islamic world, 800 to 1600." دیکھیے غیر مسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ انسانی دنیا جو 800 سے 1600 کے درمیان تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے 1600 عیسوی تک گریٹسٹ سویلائزیشن اس زمین پر قائم تھی. میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا خاص طور سے. اس نے کیا کیا؟ اس تہذیب نے جس نے دنیا میں زبردست کارنامے انجام دیے، وہ کہہ رہی ہیں بعد میں، یہ ان کی کوٹ نہیں ہے، اس میں جو تفسیرات موجود ہیں وہ سنا رہا ہوں. انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے؟ تاریخ، فقہ، قرآنیات، دینیات، کیمسٹری، فزکس، میڈیسن، بایولوجی، الجبرا، انجینئرنگ، آرکیٹیکچر، آرٹ، ایگریکلچر اینڈ نیومرس مینوفیکچرنگ انڈسٹریز. یہ سب کے سب اس اسلامی دنیا میں پروان چڑھے. آج کی سائنس کی دنیا کہہ رہی ہے کہ اگر الگوریتھم ایجاد نہیں ہوتا تو ہم کمپیوٹر نہیں بنا سکتے تھے، ہم ہوا میں نہیں اڑ سکتے تھے. آپ نے دنیا کو یہ سب کچھ دیا. ایک غیر معمولی تہذیب، ایک متمدن تہذیب، اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا نظام آپ نے دیا تھا. انسانی تہذیب کی تمام ضرورتوں کو بامقصد زندگی، مادی اور روحانی ضرورتوں کا پورا خیال رکھنے والا ایک عادلانہ نظام حیات انسانوں کو کسی نے دیا تو مسلمانوں نے دیا. پچھلے تقریباً 500 سالوں سے ہم صرف شہیدوں کو دفن کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن پچھلے 20 دنوں کی تاریخ آپ کو بتا رہی ہے کہ ایران نے 50 سالوں میں نہیں بلکہ صرف 30 سالوں میں جس کام کو انجام دیا، تو سپر سونک میزائلز سے آج اسرائیل کو کھنڈر بنا رہے. نیتن یاہو جو کہ لاکھوں مسلمانوں کا قاتل ہے، اس کے تعلق سے مشہور ہے کہ مر چکا ہے. چلیے مرا نہیں ہے لیکن پیچھا جاری ہے، وہ بینکرز میں چھپا ہوا موجود ہے. آج ان کے F-35 جو بامبرز ہیں ان کو اسرائیل، ایران تباہ کر رہا ہے. یہ کیسے ہوا معلوم ہے آپ کو؟ یہ اس وقت ہوا جب آپ نے سائنس کی معلومات میں زبردست کنٹریبیوشن کیا. یہ صرف دعاؤں کے میزائل نہیں تھے، ورنہ پچھلے 500 سالوں سے چل رہے ہیں میزائل. وہ یہ دعاؤں کے ساتھ ساتھ ہائپر سونک میزائلز تھے. ان ہائپر سونک میزائلز کی ٹیکنالوجی کو انہوں نے ڈیولپ کیا.
خامنئی کا ایک بہت اہم ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس کو ضرور دیکھیے اور اپنے بچوں کو بتائیے. جب ایک 10-11 سال کا بچہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ آغا میں اللہ کی راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں، تو خامنئی مسکراتے ہوئے کہتے ہیں پہلے تم بڑے ہو جاؤ، تمہارا قد بڑا ہو جائے، تم پڑھ لکھ لو، تم اسلام کی خوب خدمت کرنے کے قابل بن جاؤ، اور جب تم 85-90 سال کے ہو جاؤ تب تم اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤ. شہداء کو تیار کیا جا رہا ہے، نسلوں میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونا سب سے بڑی سعادت ہے. اور یہ دنیا کا اٹل قانون ہے کہ جو قومیں شہید ہونا جانتی ہیں اپنے مقصد کے لیے، انہی کو عزت سے زندہ رہنے کا حق ملتا ہے. بھائیوں، ہم اپنے ملک کی عزیز بھارت میں کیا کریں؟ میں اس پر 2-3 باتیں آپ سے کہہ کے اپنی جگہ لے لوں گا. ہم اپنے پچھڑے پن کو دور کر سکتے ہیں. آج دنیا ایک عادلانہ نظام کی منتظر ہے، دنیا عادلانہ نظام کی منتظر ہے. آپ کہیے دنیا سے کہ ہمارے پاس اسلام کی صورت میں ایک مکمل نظام حیات ہے. ہم اسلام کی چلتی پھرتی تصویریں بن جائیں، ہم قرآن و حدیث کی چلتی پھرتی تصویریں بن جائیں. لوگ کتابیں آپ کی بعد میں پڑھیں گے، قرآن آپ کا بعد میں پڑھیں گے، پہلے آپ کو دیکھیں گے، آپ کو پڑھیں گے. علم کی ہر برانچ میں ترقی کیجئے، علم کی ہر برانچ میں، چاہے دینیات ہو، فقہ ہو، تاریخ ہو، کیمسٹری، جو میں نے نام لیے سب، ان سب میں ہماری پیش رفت ہو، تاکہ آپ ایک دنیا کو ایک مکمل نظام دے سکیں، دنیا کو ایک مکمل سسٹم آف لائف دے سکیں. یہاں اس ملک میں خوف اور تردد کے ساتھ اپنے ملک میں جینا نہیں ہے ہم کو. ہم یہاں کے شہری ہیں، ہم یہاں کے شہری، ہم نے اس ملک کو بہت کچھ دیا اور ہم آج بھی دے سکتے ہیں، اور ہم ہی دے سکتے ہیں بغیر خوف اور تردد کے، بغیر پیروں میں ذرا سی بھی لرزش کے اور زبان میں ذرا سی بھی ہکلاہٹ کے ہم کہیں کہ صاحب اسلام یہ ہے، اور ہم اسلام کو ایک نظام حیات کی صورت میں آپ کو پیش کریں. عبادات کا نظام نہیں، صرف معیشت کا، سیاست کا، معاشرت کا، سائنسز کا، ملٹری کا، ہر قسم کی ضرورت کو اسلام پورا کر سکتا ہے. اس یقین کے ساتھ کام کیجئے کہ ہر چیز کی چوٹی صرف اللہ کے ہاتھ میں. مت ڈریے، مت سہمیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اتنے درختوں کے نیچے جو آپ بیٹھے ہیں، اس کا ایک پتا بھی اللہ کے اذن کے بغیر نہیں گر سکتا، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کڑے وقتوں میں یہ بات کہی تھی، لا تحزن ان اللہ معانا، کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. آج بھی غار ثور سے وہی آواز آ رہی ہے، بشرطے کہ آپ اس کو سنیں. نفرت کے جواب میں محبت اور دل سوزی اور غم گساری سے پیش آئی. خدمت خلق کو اپنا شعار بنا لیجئے. اس ملک میں لوگ آپ کو محبتیں تقسیم کرنے والے افراد کی حیثیت سے دیکھیں. خدمت خلق ہماری پہچان بن جائے. ہم سخت محنت کے عادی بنے. ہمیشہ کہتا ہوں میں آپ سے، 16 سے 18 گھنٹے ہر فرد کام میں لگا رہے، ہر فرد اہم مصروفیات میں لگا رہے، چاہے پاخانہ پیشاب کر رہا ہو. ہر کام میں 16 سے 18 گھنٹے ہمارا مزاج بنائیے کاموں کا. ہر کام بہترین ڈھنگ سے کیجیے. ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے ہر کام کو بہتر کرنے سے، بہترین انجام دینے سے اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیا ہے. یہ ہماری شناخت بن جائے. یہ چند چیزیں ہیں
جو میں نے سلیکٹیولی کچھ باتیں آپ سے عرض کی. بہت تقریریں ماشاءاللہ بھی اس موضوع پر ہوں گی. میں آپ کو صرف علامہ اقبال کے اسی پرانے ارمغان حجاز کے دل کو اپنی مٹھی میں لے لینے والے الفاظ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. عالم ہما ویرانہ، عالم ہما ویرانہ، از چنگیزی افرنگ. مغرب کی چنگیزی سے پوری انسانی دنیا فتنہ و فساد کا سبب بن چکی ہے. دنیا آج تیسری عالمی جنگ کے کنارے پر ان بدماشوں کی وجہ سے کھڑی ہے، ان قاتلوں کی وجہ سے کھڑی ہے جنہوں نے معصوموں کو موت کے گھاٹ اتارا. 170 بیٹیوں کو، تڑپتی لاشوں کو ان کو دفنانا پڑا. یہ سب معلوم ہے آپ کو، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں. عالم ہما ویرانہ ز چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز. اے معمار حرم، اے وہ جس نے حرم کو تعمیر کیا ہے، کعبے کو تعمیر کیا ہے، بس وہی ہاتھ ایک نئی دنیا کو تعمیر کر سکتے ہیں. آپ اور میں ہی ایک نئی دنیا کو تعمیر کر سکتے ہیں. لیکن ضروری بات کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں از خواب گراں، خواب گراں، خواب گراں خیز. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، 3 دفعہ خود انہوں نے لکھا ہے علامہ اقبال نے ارمغان حجاز میں. از خواب، نیند سے اٹھو، غفلت سے جاگو، کمفرٹ زون سے باہر آؤ. دیکھو دنیا میں لوگ کیا کر رہے ہیں اور تم بھی دیکھو کہ تم کیا کر رہے ہو. تم اپنی کم کوشی پر اور اپنی کاہلی پر جتنے آنسو بہاؤ کم ہے. از خواب گراں، خواب گراں، خواب گراں، از خواب گراں خیز. اٹھیے اور ایک نئی دنیا کی تعمیر کیجیے. میں صرف ایک منٹ. جب فرشتوں نے، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب فرشتوں نے دنیا بنا دی تو انہوں نے پوچھا ہے آدم ہم نے دنیا بنائی تم کو پسند آئی؟ انہوں نے کہا بالکل پسند نہیں آئی. تو فرشتوں نے کہا کہ برہم زن، توڑ دے اس کو، اپنی دنیا خود پیدا کر. ہم اپنی دنیا خود پیدا کر سکتے ہیں. چونکہ مولانا ماشاءاللہ میری پیٹھ کے پیچھے کھڑے تو پشت پناہی کا احساس ہوتا مجھ کو، اس لیے میں کچھ زیادہ ہی جرأت مند ہو جاتا ہوں. ان کے احکامات کو پس پش ڈال دیتا ہوں. ہم نے ایک زمانہ ہوا ان کی ساری تقریروں کو پس پش ڈال دیا ہے. میں آج کی حد تک 2-3 باتوں میں ان کی ہدایات کو پس پش ڈال دیتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد